بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق علیہ. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر ایک عمل بڑھایا جاتا ہے 10 گنا تک، اور 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی، بے شک یہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بھی، اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں پہلی بات جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ انسان جو نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کی نیک اعمال کے اوپر اللہ رب العزت انہیں بدلہ عطا فرماتے ہیں، کم از کم 10 گنا۔ ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں گے، الی 700 ضعف، اور پھر 10 سے بڑھا کر کے 700 گنا تک اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہر ایک انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے، اس کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ جتنے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے گا، جتنی اس کے عمل کے اندر خشیت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اخلاص ہوگا، تو اسی قدر جو ہے اس کے عمل کا بدلہ، اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ 700 گنا جو ہے اللہ رب العزت بڑھا دیں گے۔ ایک نیکی کرے گا تو 700 نیکیوں کا اجر ثواب ملے گا۔ اور میں کہ یہ تو عام قانون ہے، اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے بنایا ہے، پہلی امتوں کے لیے یہ قانون نہیں تھا۔ پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرے گا تو اس ایک ہی نیکی کا ثواب اس کو ملے گا، بڑھایا نہیں جاتا تھا۔ لیکن اس امت کے لیے کم از کم درجہ یہ رکھ دیا ہے کہ ایک نیکی کرے گا 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، اور پھر اخلاص کے بقدر بڑھتا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ الا الصوم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قانون سے روزے کو مستثنا کر دیا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو ہے روزے کا استثناء کر دیا کہ روزے کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کو میں فإنہ لی، بندے کا روزہ رکھنا یہ خالص میرے لیے ہے، وأنا أجزی بھی، اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ عام نیکیوں کے لیے ضابطہ اصول ہے، لیکن روزے کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، یہ اس اصول سے مستثنا ہے۔ میں خود بدلہ دوں گا، کتنا بدلہ دوں گا؟ اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے روزے کو جو مستثنا کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی جستجو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ خود اس کا بدلہ دیں گے۔ لیکن بعض علماء نے اس کے اسباب بھی بیان کیے، اور ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ جو بھی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو دیکھتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندے کے ساتھ مختص ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے یا نہیں۔
اگر ایک آدمی گھر کے اندر چلا گیا، کھا لیا پی لیا باہر نکل آیا، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو چونکہ یہ صرف اللہ کی ڈر کی وجہ سے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے بندہ رکھتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، یہ بندے کا عمل خالص میرے لیے۔ بعض رات نے فرمایا کہ مشرکین مکہ بھی جو عبادت کیا کرتے تھے بتوں کی، اس کے اندر وہ غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے، لیکن ایک عبادت تھی ایسی جو صرف اللہ کے لیے کرتے تھے، اور وہ روزہ تھا کہ جب وہ روزہ رکھتے تو اس میں وہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ بعض رات نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اعمال تلیں گے اور کسی انسان سے بدلہ لینے کے لیے لوگ آئیں گے کہ یا اللہ اس آدمی نے میرے اوپر فلاں ظلم کیا، میرا فلاں حق مارا، تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ اس کے بدلے میں دی جائیں گی۔ جس کے اوپر اس نے مظالم کیے اس کا تدارک جو ہوگا وہ نیکیوں کے ذریعے سے ہوگا، ساری نیکیاں دے دی جائیں گی، لیکن ایک روزہ ایسا عمل ہوگا کہ اس کو بدلے میں نہیں دیا جائے۔ اگر پھر بھی مظالم باقی ہیں، کسی کا حق باقی ہے اور سارے اعمال ختم ہو گئے، تو فرمایا کہ روزے کو جو ہے وہ بدلے میں نہیں دیں گے اللہ رب العزت، بلکہ اس کو اپنے لیے رکھ لیں گے اور اپنی ذمہ داری سے اس بندے کے حقوق کو ادا کر دیں گے، اس لیے کہ یہ روزہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور پھر اس روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہتمام کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔